أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام نسائی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی علیہ السلام کے وضو کا طریقہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ وأذنیہ باطنہما بالسباحتین وظاہرہما بإبہامیہ، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کا جب مسح فرمایا تو اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی مسح کیا، اس طرح کہ کانوں کے اندرونی حصہ کا تو انگوٹھوں کے برابر والی انگلی جس کو سبابتین یا سباحتین یا جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، ان انگوٹھوں کے برابر والی انگلیوں سے مسح فرمایا، اور اوپر کے حصہ کا دونوں انگوٹھوں سے مسح کیا۔ اور یہی بات امام ابو داود، امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجہ نے حضرت ربیع بنت معوذ سے نقل کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا، کہ نبی علیہ السلام نے جب وضو فرمایا فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي حُجْرَيْ أُذُنَيْهِ، تو آپ علیہ السلام نے کانوں کا مسح کرتے ہوئے دونوں کانوں کے سوراخوں میں بھی آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں ڈالی اور اس کے ذریعے سے کانوں کا مسح کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کانوں کا مسح کرتے ہوئے تو کان کا حکم حضور نے یہ فرما دیا کہ حکم الاذنین حکم الراس، کہ جو سر کا حکم ہے وہی کانوں کا حکم ہے۔ چونکہ سر کا ہم مسح کرتے ہیں ایسے ہی کانوں کا بھی مسح کریں گے، تو لہٰذا اس کے ظاہر کو جو کان کا حصہ چہرے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ تو دھل جائے گا، لیکن کان کے اندرونی حصہ اور کان کے پشت کا حصہ اس پر مسح کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امت نے اس سنت کو بھی محفوظ کیا ہے اور امت کا تعامل بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہمارے پیش نظر ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میری معیت پائے گا، میرے ساتھ ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو اس فتنہ کے زمانے میں جب عموماً لوگ دین سے بے پرواہی اور دین سے کے احکامات سے استخفاف برتیں گے، ان کو ہلکا سمجھیں گے، اس وقت کوئی ایک سنت کو بھی مضبوط پکڑے گا تو اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر دیں گے۔ اب ایک شہید کا کیا معاملہ؟ آپ نے فرمایا ان یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت پہلے کر دیتے ہیں۔ وان یری مقعدہ فی الجنہ، جنت کے اندر اس کو زمین پر رہتے ہوئے جان نکلنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یأمن الفضل اکبر، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے یہ محفوظ رہے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے بھی شہید محفوظ رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا وَيُزَوَّجُ بِحُورٍ عِینٍ، جنت کی حوروں کے ساتھ اللہ اس کا نکاح کر دیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے فضائل شہید کے لیے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کا حکم سمجھتے ہوئے
اللہ کے ہر حکم کو اپنائے اور اس پر عمل کرے اور لوگوں کو اس عمل کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔